إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، تیسرا مقصد العبادات، اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب، ان کتب میں سے 13ویں کتاب کا تعلق جہاد سے، اور پھر اس کتاب الجہاد میں کئی فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل احکام الجہاد کے بارے میں، اور اس میں پھر کئی ایک ابواب ہیں، اور آج جو باب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ باب نمبر 7 ہے، باب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور حدیث جو ہے وہ 884 ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی کہ حدیث 884 عن ابی موسیٰ انہ قال وہو بحضرت العدو، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو یمن سے آئے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پہ کوئی صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ یمن سے نکلے تاکہ آپ کی زیارت کر سکیں، آپ سے ملاقات کر سکیں اور آپ کی حقیقت کو جان سکیں۔ یہ لوگ جس کشتی پہ بیٹھے وہ کشتی ان کو حبشہ لے گئی، اور یہ وہاں پہ حبشیوں کی سرزمین پہ پہنچ گئے، کالوں کی سرزمین پہ پہنچ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جناب علی کے بھائی سے، وہی جعفر جن کو ہم کہتے ہیں جعفر الطیار۔ تو انہوں نے انہیں دین اسلام کے بارے میں معلومات دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات دیں، تو یہ لوگ مسلمان ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری بھی ان کے ساتھی بھی۔ پھر یہ جناب جعفر کے ساتھ ہی کئی سال وہاں حبشہ میں رہے، اور پھر جب جناب جعفر وغیرہ یہ سب لوگ حبشہ سے مدینہ آئے تو ابو موسیٰ اشعری بھی مدینہ چلے آئے۔ یہ ہیں ابو موسیٰ اشعری، تو بنیادی طور پہ کون ہے؟ یمنی ہے۔ عن ابی موسیٰ انہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہو بحضرت العدو، جبکہ وہ دشمنوں کے سامنے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، حالت جنگ میں تھے، اور صف بندی ہو چکی تھی۔ اس موقع پہ جناب ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یقیناً جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، تلواروں سے مراد کافروں کی تلواریں، یعنی کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو میدان میں آئے، جہاد کرے، اور کافروں کی تلواروں کے نیچے سے گزرے گا تو جنت ملے گی، انہیں قتل کرے گا اور غازی بن کر واپس آئے گا، یا ان سے قتل ہو جائے گا۔
تو ان کی تلواروں کے نیچے آئے گا، تلوار ان کی چلے گی تو پھر ہی جنت جا سکے گا۔ یعنی کہ جہاد کے ذریعے اور شہادت کے ذریعے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کی تلواریں، یعنی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ میدان میں آئیں، ادھر بھی مسلمانوں کی تلواریں ہوں گی، ادھر بھی، اور ان میں آپ بھی کھڑے ہوں گے تلوار لے کر، تو ان تلواروں کے سائے تلے ہی آپ کو جنت ملے گی۔ ان مسلمانوں کے ساتھ مل کے جب کافروں سے لڑیں گے اور پھر آپ کو شہادت ملے گی تو پھر آپ کو جنت ملے گی۔ تو بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ فقام رجل رث الہیئۃ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کی حالت بہت ہی خستہ تھی، پرانے سے کپڑے، بسیدہ سے کپڑے۔ فقال، اس نے کہا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا، کیا تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا؟ یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو آپ نے بذات خود سنی ہے؟ قال نعم، تو جناب موسیٰ فرمانے لگے بالکل، یہ الفاظ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بکر، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بکر، وہ کہتے ہیں فرجع الی اصحابہ، وہ آدمی واپس گیا اپنے ساتھیوں کے پاس۔ فقال، تو ان سے کہا، اقرأ علیکم السلام، میں تمہیں سلام کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں الوداعی سلام کہنے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ حدیث سن لی اور نبی علیہ السلام کی حدیث نے اتنا اثر ڈالا کہ اب انہوں نے شہید ہونے کا پختہ عزم کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ساتھیوں سے الوداعی سلام کیا۔ ان کے پاس آئے، کہا اقرأ علیکم السلام، میں تمہیں سلام کہتا ہوں۔ ثم کسر جفن سیفہ، پھر اس آدمی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی۔ نیام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تلوار محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے، آپ غلاف کہہ سکتی ہیں، چاہے وہ چمڑے کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو۔ انہوں نے تلوار کی نیام توڑ ڈالی، کس لیے؟ یعنی کہ اب یہ تلوار اس میں واپس نہیں جائے گی، اب میں لڑتا رہوں گا تاکہ شہید ہو جاؤں، یہ مطلب تھا۔ کہ پھر اس صحابی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی، فالقاہ، اس کو پھینک دیا، کس کو؟ نیام کو، ٹوٹی ہوئی نیام کو پھینک دیا۔ ثم مشى بسيفه الى العدو، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چل نکلے، یعنی کہ ننگی تلوار لے کر، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چل نکلے۔ فضرب به، تو اس تلوار کے ساتھ ضربیں لگائیں، اس تلوار کے ساتھ لڑے، حتی قتل، یہاں تک کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی جنت ملتی ہے، اور سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ یعنی کہ شہادت کے ذریعے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اور سلف صالحین پہ نبی علیہ السلام کی احادیث کس قدر اثر ڈالا کرتی تھی، کہ جب اس آدمی نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے تو اس آدمی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی اور پھر میدان میں اترا تاکہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب کیا ہے؟ الشہادۃ تکفر الخطایا الا الدین، کہ شہادت گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے سوائے قرض کے، یعنی کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں شہادت کے ذریعے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، لیکن قرض کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا شدید ہے کہ اس معاملے میں شہید کو بھی معافی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 885 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔
عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہر چیز کو مٹا ڈالتا ہے. ہر چیز سے مراد کیا؟ ہر گناہ کو، ہر جرم کو. تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یعنی کہ شہید ہو جانا، یکفر کل شیء، ہر چیز کو مٹا ڈالتا ہے، الا الدین، سوائے کس کے؟ قرض کے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کی شان کس قدر بلند و بالا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے، لوگوں کے حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں پہ قرض کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ تبھی معاف ہوں گے جب آپ بندوں سے ان حقوق کی معافی حاصل کر لیں گے. ان کو علماء کرام کہتے ہیں قرض کا لفظ بول کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ دی ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال کریں، باقی جو اللہ کے حقوق ہیں جب آپ توحید کے اوپر ہوں اور اللہ آپ کو شہادت دے دے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ جرائم جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، بندوں سے نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس حدیث سے جہاں جہاد اور شہادت کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہو رہی ہے، وہیں پہ اس حدیث سے قرض کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے. اور قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان صحابہ کرام کا نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جن پہ قرض ہوتا تھا. اگر آپ کا کوئی صحابی فوت ہو جاتا، اس کے ذمہ قرض ہوتا اور وراثت کا اتنا مال نہ ہوتا جس سے قرض ادا ہو سکے، اور قرض ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی نہ لیتا، تو آپ کہتے ہیں صلو علی صاحبکم، کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم ادا کر لو، اور خود آپ چلے جاتے نماز جنازہ میں حصہ لیے بغیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اگر وہ قرض دیے بغیر فوت ہو جاتے تھے. ہاں، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کے جاتے کہ جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر نماز جنازہ آپ ادا کر لیا کرتے تھے. اور آخری زندگی میں جب مسلمانوں کے پاس مال وافر مقدار میں آیا، تب آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو، قرض ادا کر کے نہ گیا ہو، تو میں وہ قرض ادا کروں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا بیت المال ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے قرض ہے اور وہ یعنی کہ اس کا مال اتنا نہیں ہے کہ جس سے قرض ادا ہو سکے، تو بیت المال کو قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. باب نمبر 9، باب من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کے دفاع میں قتل ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے. یعنی کہ ڈاکو آئے مال چھیننے لگے، چور آئے مال یعنی کہ چوری کرنے لگے، اور گھر کا مالک جاگ گیا یا گھر کے مالک نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، اور اس صورتحال میں ان کو پکڑتے پکڑتے خود پکڑا گیا، ان کو قتل کرتے کرتے خود قتل ہو گیا، تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. حدیث نمبر 886 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے بیان کرنے پہ. اس لیے لفظ کیا لکھا گیا؟ قاف، یعنی کہ اتفاق ہے. کن کا اتفاق ہے؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، روایت ہے کن سے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من قتل دون مالہ فهو شہید، جو اپنے مال کے دفاع میں قتل ہو جائے تو کیا ہے؟ شہید ہے. اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آیا ہے، اور حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، کہ جو مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید،
اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام میں شہادت کے لیے کئی راستے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ بات معلوم رہے کہ اس انداز کے جو شہید ہوتے ہیں یہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں، دنیا کے لحاظ سے شہید نہیں ہیں۔ یعنی کہ آخرت میں ان کو شہداء والا جو ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں ان سے جو معاملہ کیا جائے گا، جو رویہ اختیار کیا جائے گا، وہ شہداء والا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ان کی نمازی جنازہ ادا کی جائے گی، ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن دیا جائے گا، ان تمام امور میں یہ عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ تو اسلام دین رحمت ہے، یعنی کہ آپ اپنی بیوی کا دفاع کرتے ہوئے، اس کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ قتل ہو جاتے ہیں تو آپ کو شہید کرا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کی وائف کی عزت کچھ لوگ لوٹنا چاہ رہے تھے اور آپ نے وائف کا دفاع کیا، رکاوٹ بن گئے، انہوں نے آپ پہ گولی چلا دی، آپ کو مار دیا، تو آپ کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ ایسے دین کے دفاع میں کسی مسجد کا دفاع کرتے ہوئے، قرآن کریم کا دفاع کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب کیا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جس نے اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا رہے، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے۔ یعنی کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی آواز جو ہے وہ بلند رہے۔ حدیث نمبر 887 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے، وہ کہتے ہیں قال اعرابی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی نے کہا، ایک بدو نے کہا، ایک صحرا نشین نے کہا، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی قتال کرتا ہے مال غنیمت کے لیے۔ کیوں لڑتا ہے؟ تاکہ کیا ملے گا؟ مال ملے گا۔ والرجل یقاتل لیذکر، اور ایک آدمی قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ ہو، تاکہ اس کی شہرت کا ڈنکا بج جائے، تاکہ اس کا نام روشن ہو جائے۔ وَيُقَاتِلْ لِيُرَى مَكَانُهُ، اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ دیکھا جا سکے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جو ہے کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے، اور کس قدر دل جمی کے ساتھ یہ لڑا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ من فی سبیل اللہ، وہ رابی کہتا ہے اب اللہ کی راہ میں کون ہے؟ یعنی کہ جو مال غنیمت کے لیے لڑا اور قتل ہو گیا، کیا ہم کہیں گے وہ اللہ کی راہ میں ہے؟ جو اس لیے لڑا تاکہ اس کو شہرت مل جائے، اس کا نام ہو جائے، تو کیا وہ فی سبیل اللہ ہے؟ یہ سوال ہو رہے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو سبیل اللہ، جس نے قتال کیا، جس نے لڑائی لڑی، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، وہ ہے اللہ کی راہ میں۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ نہیں ہے جو مال غنیمت کی خاطر جنگ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ نہیں ہے جو اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر تھا، بہت ان کے فائٹر قسم کا آدمی تھا، اور ایسے ہی اس کی بہادری کا ڈنکا بج جائے۔ جو ان مقاصد کے لیے لڑتا ہے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ لڑ رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اب سوال کرنے والے نے 3-4 لوگوں کے نام لیے،
ایک وہ جو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ جو شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، بہادری میں، لڑائی میں، قتال میں۔ تو کہا ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے بجائے اس بات میں جواب دیا کہ جو بھی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا رہے، وہ ہے اللہ کی راہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہاد میں بھی اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کی شان لوگ دیکھ لیں لڑائی میں، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں اس کا ہونا مشکل ہے۔ اللہ کی راہ میں وہی ہے جس کے لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، مسلمان غالب آ جائیں، اسلام غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، یہ جو مقاصد ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 888 888 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جندب بن عبداللہ البجلی، روایت ہے جناب جندب بن عبداللہ البجلی سے، یہ کوفی ہیں اور پھر یہ بصری بھی ہیں، یعنی کوفہ میں بھی رہے ہیں، بصرہ میں بھی رہے ہیں، اور پھر یہ مصری بھی ہیں، ان کے مصر میں بھی رہے ہیں۔ کون؟ جندب بن عبداللہ البجلی۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من قتل تحت رایۃ عمیۃ یدعو عصبیۃ او ینصر عصبیۃ فقتلۃ جاہلیۃ۔ من قتل، جس کو قتل کر دیا جائے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے۔ کس جھنڈے کے نیچے؟ اندھے جھنڈے کے نیچے۔ کیسے جی؟ حدیث میں وضاحت آ رہی ہے، ان کے کسی اندھا تعصب ہے، اپنی زبان کا اندھا تعصب، اپنی زبان کا دفاع کرنا ہے جی۔ مثال کے طور پہ لڑائی ہو رہی کن کی جی؟ ایک طرف اردو والے ہیں اور ایک طرف دوسرے مسلمان ہیں جن کی کوئی اور زبان ہے، پنجابی، پشتو، بہاری، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ اب یہ زبان کی جو لڑائی ہے مسلمانوں کے مابین، تو اس میں اگر کوئی کسی جھنڈے کے نیچے لڑتا ہوا قتل ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے؟ یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ من قتل تحت رایۃ عمیۃ، جو قتل ہو جائے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے، یدعو عصبیۃ، اس حال میں کہ وہ پکار رہا ہو عصبیۃ، کسی تعصب کو۔ کیا مطلب؟ یدعو عصبیۃ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ غیروں کو دعوت دے رہا ہو، کس چیز کی؟ قبیلے کی مدد کرنی چاہیے، برادری کی مدد کرنی چاہیے، اپنی فیملی کی مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف۔ او ینصر عصبیۃ، یا وہ کسی بھی تعصب کی کیا کر رہا ہو؟ مدد کر رہا ہو۔ فقتلۃ جاہلیۃ، تو یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی، یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی، ان کے کفر کی موت ہوگی، ان کے اسلام والی موت نہیں ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز آج مسلمانوں میں عام ہے، یعنی کہ اپنی زبان اور اپنی قوم کا اور اپنی نسل کا اس حد تک دفاع کرنا کہ آپ دوسری جانب مسلمانوں پہ تنقید کر رہے ہو، ان کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا کہا گیا؟ من قتل تحت رایۃ عمیۃ، جو لڑے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے، جن کا لڑنے کا کوئی ایسا مقصد نہ ہو جس مقصد کا دین اعتبار کرتا ہو۔ یدعو عصبیۃ، اس حال میں کہ وہ تعصب کو پکار رہا ہو، قبیلے کو پکار رہا ہو، یا اپنے غیر کو پکار رہا ہو قبیلے کی مدد کے لیے، برادری کی مدد کے لیے۔ او ینصر عصبیۃ، یا وہ خود نصرت کرتا ہو، کس بنیاد پہ؟ تعصب کی بنیاد پہ، تعصب والوں کی وہ مدد کرتا ہو۔ فقتلۃ جاہلیۃ، تو اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔
تو پتہ چلا جو اپنی زبان کے دفاع میں لڑتا ہے اور لڑتا کن سے ہے؟ مسلمانوں سے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ کے کلام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا، بلکہ اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ باب نمبر 11، باب بیان الشہداء، یہ باب ہے شہداء کے بیان کے بارے میں کہ شہداء کون کون ہیں، کن کن کو شہداء میں سے شمار کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 889 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسۃ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء 5 طرح کی ہیں، یعنی کہ شہید صرف وہ نہیں ہے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مارکے میں شہید ہو جائے، فرمایا شہداء اور بھی ہیں۔ یہاں پہ 5 شہداء بتائے آپ نے۔ المطعون، طاعون میں مرنے والا، طاعون میں فوت ہونے والا۔ طاعون ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، اور یہ جب آتی ہے تو لوگ کثرت سے مرتے ہیں، اور یہی وہ بیماری ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکے گا، نہ دجال اور نہ طاعون۔ جی ہاں، یہ گارنٹی ہے کہ مدینہ میں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن کرونا وائرس جو ہے یہ طاعون نہیں ہے، یہ طاعون نہیں ہے۔ طاعون کا لفظ اصل میں 2 معنوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے، ایک یہ کہ طاعون ایک خاص بیماری کا نام ہے، ایک یہ کہ ہر وہ بیماری جو وبا بن جائے، پھیل جائے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے، وہ کیا ہے؟ طاعون ہے۔ تو کرونا وائرس جو ہے وہ طاعون نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ وہ طاعون ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، نہیں۔ تو شہداء خمسۃ، شہداء 5 ہیں۔ نمبر 1 المطعون، طاعون میں مرنے والا، والمبتون، اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا۔ کس بیماری میں؟ پیٹ کی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اسہال، کسی کو اسہال لگ گئے، پیچس لگ گئے، پخانہ رکتا نہیں ہے، پخانہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جس آدمی کو ایک دن میں 4-5 دفعہ پخانہ آئے گا وہ تو کمزور ہو جائے گا، مرنے والا ہو جائے گا۔ تو اگر یہ مسلسل رہے گی یہ بیماری تو ایسا آدمی مر جائے گا۔ تو یہ مبتون پیٹ کی بیماری میں، تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو، پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو، ویسے کچھ تو علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد اسہال ہی ہے، اور کچھ نے اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں کے نام لیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا لفظ بولا؟ المبتون، بطن سے ہے۔ تو اس ہم کیا معنی کریں گے؟ پیٹ کی بیماری میں، پیٹ کی بیماری کوئی بھی ہو، بلکہ اس میں کرونا وائرس میں مرنے والا بھی آ جاتا ہے۔ کرونا وائرس میں جو مرے اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے یا نہیں۔ تو اب کرونا وائرس کی الگ سے تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کرونا وائرس میں مرنے والا شہید ہے۔ جب ہم وہ احادیث دیکھتے ہیں جن میں تذکرہ آیا ہے ایسے لوگوں کی شہادت کا، تو پھر لگتا ہے کہ کرونا وائرس میں مرنے والا شہید ہوگا جب کہ اس وائرس کی وجہ سے اس کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے، اس کا جگر کیا کرے؟ اس کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر وہ بھی شہید ہوگا، کیونکہ جگر کا تعلق کس سے ہے؟ پیٹ سے ہے۔ ایسے کرونا وائرس کے مریض کے اگر گردے فیل ہو جاتی ہیں اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر کیا ہوگا؟ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوگا۔ تو آپ نے کہا شہداء 5، نمبر 1 المطعون، طاعون میں مرنے والا، اور طاعون سے مراد کیا؟ یہاں پہ خاص بیماری کا نام ہے۔ والمبتون، اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا۔ والغریق، اور کیا ہونے والا؟ ڈوب کر مرنے والا، غرق ہو جانے والا پانی میں۔ وصاحب الحدمی، اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا۔
کس کے نیچے؟ کسی بھی چیز کے نیچے. والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، یعنی کہ مارکے میں کافروں سے لڑتے ہوئے فوت ہونے والا جو ہے وہ بھی شہید ہے. اب یہاں پہ آپ نے 5 شہید بتا دی ہیں: طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، غرق ہو کر مرنے والا، اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اب ان میں سے جو پہلے 4 ہیں یہ وہ شہداء ہیں جو آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں، لیکن دنیاوی احکام کے لحاظ سے ہم ان سے جو معاملہ کریں گے وہ شہید والا نہیں کریں گے. ہم ایسی معاملہ کریں گے جیسے وہ عام مسلمان ہیں، عام مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ شہید ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے آخری شہید کا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائے اور شہید ہو، تو یہ وہ شہید ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے. تو اس حدیث سے بھی اندازہ ہوا اللہ کی رحمت کا، اللہ نے اس امت کو کیسے کیسے شہادت پانے کے موقع یعنی کہ دیے ہوئے ہیں. اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے جو آگ لگ کر فوت ہو جائے. جسے آگ لگے فوت ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 12، باب کیا جی؟ باب من قاتل ریاء، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو قتال کرے، جنگ کرے، لڑے، کس کے لیے؟ دکھلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا بہادر ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورتی سے لڑتا ہوں اور کس قدر دل جمی سے لڑتا ہوں، میدان نہیں چھوڑتا ہوں، یہ مقاصد ہے. حدیث نمبر 890 890 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جناب ابو ہریرہ کے نام کیا ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے. مشہور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے: ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. بے شک لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، رجل، یہ ایک آدمی ہوگا، استشہدہ، جو کیا ہوا؟ شہید ہوا، فأتی به، تو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا، فعرفہ نعمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائی. ان کے اللہ نے کہا میں نے تجھے یہ بھی نعمت دی تھی، یہ بھی دی تھی، یہ بھی دی تھی. فعرفہا، تو وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا. وہ نعمتوں کیا کرے گا؟ پہچان لے گا، ان کے اقرار کرے گا کہ واقعی یہ تیرے بہت بڑے احسان تھے، یہ تیرا بہت بڑا انعام تھا. یہ مطلب ہے. قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا، کہ تو نے ان نعمتوں کے سلسلے میں کیا عمل کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تجھے یہ نعمتیں دی گئی تھیں تو ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا، ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر کس قدر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا. قال، وہ کہے گا قاتلت فیکا، میں نے تیری راہ میں قتال کیا، تیری راہ میں لڑا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا.
قال اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا تو نے جھوٹ کہا ہے ولکنک قاتلت لأن یقال جری لیکن تو نے قتال اس لیے کیا لڑائیاں اس لیے لڑی تاکہ کہا جائے کہ جری ان یہ آدمی کیا ہے بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے بڑا کیا ہے بہادر ہے میدان چھوڑنے والا نہیں ہے فقط قیلا تو تحقیق یہ کہا گیا کہاں دنیا میں تم اس لیے لڑتے رہے تاکہ کہا جائے کہ بہت بہادر ہے بڑی جرت والا ہے بڑی جسارت والا ہے تو یہ جو تم چاہتے تھے لڑائی سے وہ تو تمہیں مل گیا دنیا میں اب یعنی کہ میری طرف سے تم فارغ ہو مطلب کیا ہوگا میری طرف سے تم کیا ہو فارغ ہو بلکہ اس جرم کی تمہیں سزا ملے گی کہ تم اللہ کی بجائے لوگوں کی خاطر لڑتے رہے تو فقط قیلا تو تحقیق یہ کہا گیا ہے ثم امر به پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا حکم دیا جائے گا ثم امر به اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فصحب علی وجهه تو اسے اس کے چہرے کے بال کیا کیا جائے گا گھسیٹا جائے گا اسے اس کے چہرے کے بال گھسیٹا جائے گا حتی القی فی النار یہاں تک کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ ہے جی سب سے پہلے وہ آدمی جس کے خلاف روز قیامت کیا ہوگا فیصلہ ہوگا اس حدیث میں ایسے 3 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث میں ایسے کتنے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے 3 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے تو پہلا آدمی کیوں محروم ہوا کیونکہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کی نعمتوں کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ سے رابطے استوار نہیں کیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ورجل تعلم العلم دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس نے علم سیکھا وعلمہ اور لوگوں کو بھی سکھایا خود بھی علم لیا لوگوں کو بھی تعلیم دی وقرأ القرآن اور قرآن کی تلاوت بھی کی قرآن کی تلاوت بھی سیکھ لی فأتی به تو اسے بھی لایا جائے گا فعرفہ نعمہ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ میں تجھے یہ بھی نعمت دی تھی یہ بھی دی تھی تجھے مکان دیا تھا تیرے اوپر والدین کا سہارا قائم و دائم رکھا تجھے بچے دیے تجھے اچھی جاب دی تو یعنی کہ بہت کچھ تجھے دیا اب دیکھیے فأتی ابھی کہ اسے لایا جائے گا اس آدمی کو یہ کون ہے اب کی بار علم والا یعنی کہ عالم دین فعرفہ نعمہ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی کیا کرائیں گے پہچان اقرار کروائیں گے ان کا فعرفہ وہ انہیں پہچان لے گا انکار نہیں کرے گا بلکہ اقرار کرے گا قال اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا تجھے ہم نے یہ نعمتیں دیں علم دیا قرآن دیا تلاوت دی اور یہ سب کچھ دیا تو نے عمل کیا کیا ان کے معاملے میں ان پہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا اللہ کی عبادت کیا کی اور اس علم کو لوگوں میں تقسیم کیا کہ نہیں کیا یہ مطلب قال وہ کہے گا تعلمت العلم میں نے علم سیکھا وعلمتہ اور میں نے یہ علم لوگوں کو سکھایا وقرأت فیک القرآن اور میں نے تیری راہ میں قرآن کی تلاوت کی تلاوت سیکھی اور تلاوت کرتا رہا بہت کرتا رہا ان کے قال کذبتا کون کہے گا اللہ تعالیٰ کہے کذبتا تو نے غلط کہا ہے تو نے جھوٹ کہا ہے تو سچ نہیں کہہ رہا ولکنک تعلمت العلم اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا یعنی کہ تجھے راضی کرنے کے لیے مطلب یہ تھا اس کا تو جواب کیا ہے تو نے جھوٹ کہا ہے ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم تو نے علم اس لیے لیا تھا تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے عالم ہے وقرأت القرآن اور تو نے قرآن اس لیے سیکھا قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا رہا لیقال تاکہ کہا جائے ہوا قاری یہ کیا ہے یہ قاری ہے قرآن کا بہترین قاری ہے بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے فقد قیل تو تحقیق یہ کہا گیا کہاں دنیا میں
یعنی کہ جو تم چاہتے تھے وہ دنیا میں تمہیں انعام مل گیا، جس انعام کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہیں دنیا میں مل گیا. ثم امر به، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. فصحب علی وجهه، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے کس میں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے. ان دونوں کے جرائم کیا ہیں؟ ان دو آدمیوں کو کیوں جہنم میں پھینکا گیا ہے؟ پہلا شہید تھا، جہنم میں پھینک دیا گیا. دوسرا عالم دین تھا، قرآن کا قاری تھا، خود بھی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو بھی سکھائی، پھر بھی جہنم میں. کیوں؟ دکھلاوا. اللہ، صرف اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. تیسرے نمبر پہ ورجل وسع اللہ علیہ، تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع مال دیا. اللہ نے اس کے مال میں کیا کی؟ وسعت دی. وسع اللہ علیہ، اللہ نے اس کے لیے وسعت کی، اس کو وسیع مال دیا. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور اسے مال کی تمام اقسام بھی دی. اس کے مال میں وسعت، ان کے ایک تو اس کو مال وسیع دیا، اور دوسرا یہ کہ طرح طرح کا مال دیا. کوئی ایک مال نہیں، طرح طرح کا مال دیا. تو یہ ایک تیسرا وہ آدمی ہے وسع اللہ علیہ، جس کو اللہ نے وسعت دی. وآتاہ، اور اسے دیا من اصناف المال کلہ، ہر قسم کا مال. فأتی بہ، اسے لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے، اقرار کروائیں گے. فعرفہ، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا. قال، اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے معاملے میں کیا کیا؟ ان کا استعمال کہاں بھی کیا؟ یہ مال کدھر تقسیم کیا؟ قال، وہ آدمی کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہو کہ اس میں مال خرچ کیا جائے، مگر میں نے اس میں مال خرچ کر دیا لکا، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خاطر. قال، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کذبتا، تو نے کیا کہا ہے؟ جھوٹ کہا ہے. ولکنک فعلت، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا. کون سا کام؟ مال خرچ کرنے کا. ولکنک فعلت، لیکن تو نے کام اس لیے کیا لیقال تک کہ کہا جائے ہوا جواد، کہ یہ آدمی کیا ہے؟ بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. فقد قیل، تو تحقیق یہ بات کہی گئی، یعنی کہ تیرے بارے میں یہ بات دنیا میں کہی گئی. ثم امر به، پھر اس کے بارے میں حکم آئے گا. فصحب علی وجهه، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. ثم القی فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اخلاص نہایت ضروری ہے. جب بھی نماز پڑھیں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزے رکھیں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تلاوت کریں صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جہاد کا کام کریں تو یہ بھی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال خرچ کریں تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے بعد باب نمبر 13، یہ کیا باب ہے؟ باب تحریم قتل الکافر اذا اسلم، کافر کو قتل کرنے کی حرمت جب کہ مسلمان ہو جائے. ان کے کافر کو قتل کرنا کیا حرام ہے؟ کب؟ جب وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے. حدیث نمبر 891، 891 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کو، امام مسلم کا. عن اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں بھیجا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الی الحرقۃ من جہینہ، جہینہ کی شاخ حرقہ کی جانب، یعنی کہ آپ نے ہمیں بھیجا حرقہ قبیلے کی طرف، اور یہ قبیلہ کدھر سے آیا؟ من جہینہ، یہ قبیلہ حصہ ہے جہینہ قبیلے کا، سمجھے نا؟ یعنی کہ ایک قبیلے کے نیچے پھر کئی قبیلے ہوتے ہیں نا، تو اسامہ بن زید کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا قبیلہ حرقہ کی طرف، جو کہ کن میں سے ہے؟ جہینہ میں سے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 7 یا 8 ہجری کی ہے۔ علماء کرام کیا لکھتے ہیں، مورخین کیا لکھتے ہیں، واقعہ کب کا ہے؟ 7 یا 8 ہجری کا۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں، فصبحنا القوم فہزمناہم، کہ ہم نے قوم پہ صبح صبح حملہ کر دیا۔ فصبحناہم، صبحنا القوم، ہم نے قوم پہ صبح صبح حملہ کر دیا، فہزمناہم، تو ہم نے ان کو کیا کر دی؟ شکست دے دی۔ صبح صبح حملہ کیوں کیا؟ صبح صبح حملہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی لوگ تو صبح صبح آرام سے سوئے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، لیکن ان لوگوں تو نہیں اٹھنا ہوتا، تو صبح صبح حملہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ غفلت میں پکڑ لیے جائیں، ان کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ اور آگے احادیث آئیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ آپ فجر کے ٹائم دیکھتے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ان لوگوں کی طرف سے جن پہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اگر فجر کی اذان کی آواز آتی تو آپ کہتے ہیں تو مسلمان ہم حملہ نہیں کریں گے، آواز نہ آتی تو پھر آپ حملہ کیا کرتے تھے۔ تو اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا الی الحرقہ، حرقہ کی طرف، من جہینہ، جو کہ جہینہ قبیلے میں سے ہیں۔ قال، اسامہ بن زید کہتے ہیں، فصبحنا القوم، ہم نے صبح صبح ان لوگوں پہ حملہ کر دیا، فہزمناہم، تو ہم نے ان کو کیا دی؟ شکست دی۔ قال، کہتے ہیں، کون؟ اسامہ بن زید، ولحقت انا ورجل من انصار رجلا منهم، میں اور انصاریوں میں سے ایک آدمی، ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے، ہم اس سے جا ملے، ہم نے اس کو جا پا لیا۔ لحقت انا، میں اور انصاریوں میں سے ایک آدمی، رجلا منهم، ان یعنی کہ حرقہ قبیلے میں سے ایک آدمی کو ہم نے کیا کیا؟ پا لیا، ہم اس تک پہنچ گئے۔ قال اسامہ، اسامہ کہتے ہیں، فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ جب ہم اس آدمی تک پہنچ گئے اور اس کو ہم نے کیا کیا؟ یعنی کہ ہم نے ڈھانپ لیا، یعنی کہ ایسی حالت میں کر لیا کہ اب ہماری پہنچ میں تھا، ہم اسے قتل کر سکتے تھے۔ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ ہماری پہنچ میں آ گیا، یعنی کہ اب اس کے لیے ہماری پہنچ سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، قال، اس آدمی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان کو اس نے کلمہ پڑھ ڈالا۔ پہلے ہم سے لڑتا رہا ہے، جب ہم لڑنے کے لیے اس تک پہنچے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کیا تو اس نے کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ قال، اسامہ بن زید کہتے ہیں، فکف عنہ الانصاری، تو انصاری صحابی اس سے ہٹ گئے، اس سے رک گئے، انصاری صحابی نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ کلمہ پڑھ دیا۔ کہتے ہیں، فطعنتہ برمحی، میں نے اس کو اپنا نیزہ مارا یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ انصاری صحابی پیچھے ہو گیا کلمہ سن کے، اسامہ بن زید نے اپنا حملہ جاری رکھا یہاں تک کہ اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، فلما قدمنا، جب ہم آئے، کہاں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو بلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات پہنچی کس تک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ قال، تو اسامہ کہتے ہیں، فقال لی، تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا اسامہ، اے اسامہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے؟
قال اسامہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انما کان متعودا، سوائے اس کے نہیں، وہ تو پناہ لینے والا تھا، یعنی کہ قتل سے بچنے والا تھا، قتل سے بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، ورنہ وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ اسامہ بن زید کا۔ یعنی کہ اس کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی توحید کی محبت نہیں تھی، صرف جان بچانے کے لیے اس نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ انما کان متعودا، سوائے اس کے نہیں، وہ تو پناہ لینے والا تھا، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے قتل سے پناہ لینے والا تھا، جان بچانے والا تھا وہ اپنی۔ قال، آپ نے پھر کہا، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا ہے؟ اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے ایک اور صحابی سے، اور اس میں ہے کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اس کلمے کا کیا کرو گے جب وہ آدمی کلمہ لے کر حاضر ہوگا، پیش ہوگا، اس کلمے کا کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ قال، اسامہ کہتے ہیں فما زال یکررها علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات میرے سامنے دہراتے رہے۔ کیا بات؟ ہاں، یہ کہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا؟ حتی تمنیت، یعنی کہ آپ ان الفاظ کو بار بار کہتے رہے۔ اسامہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے یہ آرزو کی کہ انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم سب جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں آتی ہے کہ الاسلام یجب ما قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ مسلمان ہو جانے سے وہ گناہ جو مسلمان ہونے سے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسامہ بن زید جب بار بار سنتے رہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب کہ وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، یا اللہ کے رسول کہتے رہے تھے کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس آدمی کو قتل کر دیا، ان کو اسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی، آرزو کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، یہ کام ہو جانے کے بعد مسلمان ہوتا، تاکہ مسلمان ہونے سے میرا یہ گناہ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کافر کو قتل کرنا حرام ہے جب کہ مسلمان ہو جائے، یعنی کہ ایک کافر ابھی آپ سے لڑ رہا تھا اور آپ پہ تلواریں چلا رہا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس نے 15 مسلمان شہید کر ڈالے، اور جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے لا الہ پڑھ دیا، اب کیا اس کو قتل کریں گے؟ نہیں، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اب مسلمان ہو گیا، اس کا خون بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 14، باب النہی عن الاغارۃ اذا سمع الاذان، حملہ کرنے کی ممانعت۔ اغارہ کا معنی کیا ہوگا؟ حملہ کرنا، حملہ کرنے کی ممانعت اذا سمع الاذان، جب اذان سنے، یعنی کہ جب کسی گاؤں سے اذان کی آواز آ جائے تو اب ان پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مطلب مسلمان ہے، پتہ چل کے مسلمان ہے کیونکہ اذان کی آواز آئی۔ حدیث نمبر 892، 892 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر، آپ حملہ کیا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی، جب فجر طلوع ہوتی پھر آپ دشمن پہ حملہ کرتے تھے صبح صبح. وکان یستمع الاذان، اور آپ اذان کی جانب کان لگاتے. کیا مطلب؟ کیا اذان کے بعد اس گاؤں سے اس قبیلے سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بڑی توجہ آپ ادھر کرتے اپنی فوری، یعنی اچھی طرح. فَإِن سَمِعَ أَذَانًا، اگر آپ کوئی اذان سنتے، امسکا، تو آپ رک جاتے. کسی سے؟ حملہ کرنے سے. جب اذان کی آواز آتی کسی گاؤں سے، کسی قبیلے سے، کسی برادری سے، تو آپ رک جاتے ہیں کہ حملہ نہ کرتے. وَإِلَّا أَغَارَ، ورنہ کیا کرتے؟ ورنہ حملہ کر دیتے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اذان یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں اور کافروں میں فرق کا. جہاں مسلمان رہتے ہوں گے وہاں اذان کی آواز آئے گی، جہاں مسلمان نہیں رہتے وہاں سے اذان کی آواز نہیں آئے گی. اچھا جی. فسامی رجلا، تو آپ نے ایک آدمی کو سنا. یہ کہ پہلے یہ اصول بیان کیا انس بن مالک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کب حملہ کرتے تھے، اذان دھیان سے سنتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کہتے ہیں فسامی رجلا، آپ نے ایک آدمی کو سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ علی الفطرہ، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فطرت پہ ہو، یعنی کہ تم فطرت پہ ہو. فطرت سے مراد کیا؟ اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو، غلط دین کے اوپر نہیں ہو. ثم قال، پھر کہا. کس نے کہا؟ اس آدمی نے جس کی آواز اللہ کے رسول کو آ رہی تھی. اللہ کے رسول کو آواز آ رہی تھی نا، پہلے اللہ اکبر کی آواز آئی تو آپ نے کہا کہ تم فطرت کے اوپر ہو. پھر اس آدمی نے کیا کہا؟ اس کی تو زان جاری ہے زہر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. جب یہ الفاظ سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا خلجت من النار، تم جہنم کی آگ سے نکل گئے ہو. کیا مطلب؟ نجات پا گئے ہو. یعنی کہ کلمہ پڑھ کے اور اس بات کا اقرار کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے. فنظروا، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے چیک کیا بھی آواز کہاں سے آ رہی تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بشارتیں دی ہیں. فنظروا، تو انہوں نے دیکھا. فاذا هو راعی معزن، تو اچانک وہ بکریوں کا چرواہا تھا. خلاف توقع، یعنی کہ اچانک سے مراد کیا؟ یعنی کہ خلاف توقع، یعنی کہ یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی بکریوں کا چرواہا ہی اذان دے رہا ہوگا. تو وہ پتہ چلا یہ بکریوں کا چرواہا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو پتہ چلا کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھے وہ بھی اذان دے سکتا ہے، بلکہ دینی چاہیے، خصوصاً جب کہ آپ شہروں کے باہر کہیں رہتے ہوں، کسی گاؤں وغیرہ میں، کسی جنگل میں، صحرا میں آپ رہتے ہوں اور آپ اکیلے ہوں نماز پڑھنے والے، تو بہتر کیا ہوگا کہ آپ کیا کہیں؟ اذان کہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. اور دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ اذان دلیل ہے کسی کے مسلمان ہونے کی اور نہ ہونے کی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اذان کی آواز آئے تو پھر ان لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا جن کی طرف سے اذان کی آواز آئی ہے. اس کے بعد یہ باب نمبر 15. کیا باب ہے؟ باب لا یستعان بمشرک، کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی. جہاد میں، لڑائی میں، قتال میں کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی. حدیث نمبر 893 893 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، روایت ہے ام المومنین عائشہ سے جو نبی علیہ السلام کی کیا ہیں؟ زوجہ ہیں. انہا قالت، کہ بے شک انہوں نے کہا
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بدرین کہ نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس جانب؟ بدر کی جانب، یعنی کہ اس علاقے کی جانب جہاں پہ پہلا باقاعدہ غزوہ ہوا تھا کن کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان. تو نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل بدر، بدر کی جانب. فلما کان بحرۃ الوبرۃ ادرکہ رجل، تو جب آپ تھے وبرا کے حرہ میں. کون سے حرہ میں تھے آپ؟ وبرا نامی حرہ میں تھے. اچھا، حرہ کس کو کہتے ہیں کہ جو بتا چکا ہوں، اس پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پتھر نوکدار ہوتے ہیں جن پہ چلنا ممکن نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرہ. اچھا جی، تو جب آپ نکلے ہیں اللہ کے رسول بدر کی جانب، تو جب آپ کہاں تھے؟ وبرا کے حرہ میں تھے. تو ادرکہ رجل، تو ایک آدمی آپ تک پہنچ گیا، ایک آدمی نے آپ کو پا لیا. قد کان یذکر منہ جرأۃ ونجدۃ، اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا تھا اس کی بہادری کا اور اس کی دلیری کا. جرأ اور نجدہ تقریباً ایک جیسے لفظ ہیں اور دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے. تو قد کان یذکر منہ جرأۃ ونجدۃ، اس آدمی کے بارے میں تذکرہ ہوتا تھا اس کی بہادری کا، ونجدۃ اور اس کی دلیری کا. فریح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوہ، تو خوش ہوئے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جب انہوں نے اس آدمی کو دیکھا. کیوں خوش ہوئے؟ اس حدیث کا تعلق کس واقعے سے ہے؟ جب آپ بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے. کدھر جا رہے تھے؟ بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس موقع پہ ظاہر ہے کہ مسلمان بہت کم تھے اور یہ آدمی ایسا تھا جس کی بہادری کے چرچے تھے، جو قتال میں لڑائی میں بڑا ماہر تھا. مسلمان اس لیے خوش ہوئے کہ ایک تو معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ مدد آ گئی ہے، اور مدد بھی اس آدمی کی طرف سے آئی ہے جو بہادر ہے، جس کی بہادری کا بہت چرچا ہے. تو اب ہوا کیا؟ فلما ادرکہ، جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا، اس آدمی نے جن کے پہلے آیا ہے اور اب باقاعدہ اللہ کے رسول تک پہنچ گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جئت لاتبعک واصیب معک، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کی پیروی کروں اور آپ کے ساتھ پالوں. کیا پالوں؟ مال غنیمت. یعنی کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے میں بھی چلوں، آپ کی قیادت میں میں بھی لڑوں، اور جو مال غنیمت ملے گا باقی لوگوں کو وہ مجھے بھی ملے گا، مجھے بھی مال حاصل ہوگا. تو میں اس لیے میں آیا ہوں. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے کہا، تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ قال اللہ، اس آدمی نے کہا نہیں. قال، تو آپ نے کہا فرجع، تو تم واپس چلے جاؤ. فلن استعین بمشرک، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا، کسی بھی مشرک سے میں مدد نہیں لوں گا، بالکل نہیں لوں گا. قالت، جناب عائشہ کہتی ہیں، ثم مضى، پھر وہ آدمی کیا ہوا؟ چلا گیا. حتی اذا كنا بالشجرہ، یہاں تک کہ جب ہم کہاں پہنچ گیا؟ شجرہ، مقام شجرہ میں. یہ کدھر ہے؟ مقاص الحلیفہ. مقاص الحلیفہ میں ایک درخت ہوا کرتا تھا نا، اس کی مناسبت سے اس جگہوں کو شجرہ بھی کہتے تھے. تو کہتی ہیں کہ جب ہم مقام شجرہ پہ تھے تو ادرکہ الرجل، اس آدمی نے آپ کو پا لیا. فقال له كما قال اول مرۃ، تو آپ نے اس سے کہا جیسے پہلی بار آپ نے کہا تھا. کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اول مرۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وہی کہا جو آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا. قال، آپ نے کہا فرجع، واپس چلے جاؤ.
فلن استعین بمشرکن، میں کسی مشرک سے بالکل مدد نہیں لوں گا، ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم رجع، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا، نہیں بلکہ اب کیا ہوا ہے، ثم رجع، پھر وہ آدمی کیا ہوا، واپس آیا، فادرکہ بالبیداء، اس نے آپ کو کہاں پا لیا، کس مقام پہ، مقام بیداء پہ آپ کو پا لیا۔ فقال له كما قال اول مرۃ، اس نے آپ سے ایسے ہی کہا جیسا کہ پہلی، آپ نے اس سے کہا جیسا کہ پہلی بار کہا تھا، کیا کہا، تؤمن باللہ ورسولہ، یعنی کہ اس آدمی نے اپنی پیشکش دوبارہ دہرائی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں اور مال غنیمت میں سے حصہ لوں گا جیسے آپ لوگ لیں گے۔ تو آپ نے بھی اس سے ویسے ہی کہا جیسے پہلی بار کہا تھا، تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو؟ قال نعم، اس بار اس آدمی نے کہا ہاں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا چلو۔ تو آپ کو اعتراض یہی تھا کہ وہ کیا ہے، مشرک ہے، تو مشرک سے آپ نے کہا میں بالکل مدد نہیں لوں گا۔ وہ آدمی 2 دفعہ آیا، آپ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اس لیے کہ وہ حالت کفر میں تھا، حالت شرک میں تھا۔ آخری بار جب آیا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے، اس نے کہا ہاں، یہ کہتے ہی وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کہا فانطلق، تم چلو، یعنی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آؤ آپ۔ تو اس کا باب کیا تھا کہ کسی بھی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی۔ تو علماء کرام کہتے ہیں اس موضوع پہ کہ اس موضوع پہ جو احادیث آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مشرک سے مدد لینی ہے یا نہیں لینی لڑائی کے سلسلے میں، تو یہ فیصلہ کون کرے گا، یہ امام کرے گا، جو حکمران ہے وہ کرے گا، جو خلیفہ وقت ہے وہ کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر فائدہ ہو مشرکین سے مدد لینے میں اور ضرورت بھی ہو، فائدہ بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، اور ان کی طرف سے کسی فساد جو فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر مدد لی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مدد لیں گے تو اس کا کوئی نقصان ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے فائدے کی بجائے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو پھر ان سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ بہرحال یہ فیصلہ کون کرے گا، خلیفہ وقت۔ جہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا، تو آپ نے اس جنگ کے موقع میں کسی مشرک سے مدد نہیں لی۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کم ہوا کرتے تھے۔ اگر ایک ایسا آدمی مل جائے جس کی شہرت ہو کہ اچھا لڑتا ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے مدد لے لوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ آپ نے کہا میں کسی بھی مشرک کی مدد نہیں لوں گا۔ اس کے بعد کیا جی، باب نمبر 16، کیا باب ہے، باب اخراج غیر المسلمین من الجزیرہ، غیر مسلم کو جزیرہ سے نکالنا۔ کہاں سے نکالنا، جزیرہ عرب سے، کہ جزیرہ عرب سے غیر مسلموں کا اخراج، ان کو نکال دینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر کیا، 894، 894 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون، امام مسلم۔ عن عمر بن خطاب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے جناب عمر بن خطاب سے کہ بے شک انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، کیا فرما رہے تھے، لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادع الا مسلما، کہ میں لازمی طور پہ نکال دوں گا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہاں سے، جزیرہ عرب سے، یہاں تک کہ میں نہیں چھوڑوں گا مگر ایک مسلمان کو۔ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ جزیرہ عرب سے، جزیرہ عرب میں کسی یہودی عیسائی کو نہیں رہنے دوں گا، سب کو نکال دوں گا، حتیٰ کہ یہاں پہ صرف مسلمان رہ جائیں گے، انہی کو چھوڑوں گا، انہی کو رہنے دوں گا، باقی سب کو کیا کروں گا، نکال دوں گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جزیرہ عرب میں یہودیوں عیسائیوں کو نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے باوجود اگر کبھی حکمران یہ سمجھے کہ اسے ضرورت ہے کسی یہودی سے مدد لینے کی، کسی عیسائی سے مدد لینے کی، مشورہ کرنے کی، میٹنگ کرنے کی،
یا کوئی کام ایسا ہے مسلمان ملک میں جو کوئی یہودی جانتا ہے عیسائی جانتا ہے، اس لیے ان کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ جزیرہ عرب میں داخل ہوتے ہیں اس کام کے لیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مستقل طور پہ یہ جزیرہ عرب میں نہ رہیں۔ اس کے بعد کیا باب نمبر 17، کیا باب قتل الجاسوس، یہ کس بارے میں؟ جاسوس کو قتل کرنے کے بارے میں، کہ جاسوس کو قتل کر دینا چاہیے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 895 895 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن سلمہ بن الاکوع، روایت جناب سلمہ بن اکوع سے، سلمہ بن اکوع اسلمی ہے، قال وہ کہتے ہیں اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جاسوس آیا، کن میں سے؟ مشرکین میں سے، وهو فی سفر، جبکہ آپ ایک سفر میں تھے، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غزوہ حنین کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کس کے لیے گئے ہوئے تھے؟ غزوہ حنین کے لیے گئے ہوئے تھے، اور راستے میں کسی جگہ پہ آپ اترے، پڑاؤ ڈالا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی اسلام کے پاس آیا عین، ایک جاسوس مشرکین میں سے، وهو فی سفر، جبکہ آپ کہاں تھے؟ سفر میں تھے۔ فجلس عند اصحابہ، وہ آدمی آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھ گیا، یتحدث، گفتگو کرنے لگا، ثم انفصل، پھر وہ واپس چلا گیا، واپس مڑ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اطلبوا، اس کو کیا کرو؟ طلب کرو، اس کو طلب کرو، اس کو تلاش کرو، وقتلوہ، اور اس کو کیا کرو؟ اس کو قتل کر دو۔ تو اب سلمہ بن اکوع کہتے ہیں فقتلتہ، میں نے اس آدمی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ فنفلہ سلبہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کی سلب دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی؟ کس کو دی؟ سلمہ بن اکوع کو۔ سلمہ بن اکوع کو آپ نے اس آدمی کی سلب دی۔ وہ آدمی کون سا آدمی جو قتل ہوا ہے؟ سلب کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی قتل ہو جائے کافروں میں سے اور قتل کرنے والے مسلمان ہوں، تو اب اس کے پاس سامان ہوگا، کافر کے پاس تلوار ہوگی، اس کی اس قسم کی چیزیں اس نے پہنی ہوں گی، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلب۔ تو مال غنیمت کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمہ بن اکوع کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اس قتل ہونے والے انسان کا چھوڑا ہوا سارا مال دے دیا۔ چلیں، تو اب اس میں ہمارے لیے دلیل کیا تھی کہ جاسوس کو قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، جاسوس کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، جاسوس آیا آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھا، پھر چلا گیا، تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے کہا اس کو تلاش کر، اس کو قتل کر دو، تو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا؟ واللفظ مسلم، مسلم شریف کے الفاظ ہیں اسی حدیث کے بارے میں۔ قال، کہ وہ کہتے ہیں، کون؟ سلمہ بن اکوع، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حوازن کی لڑائی لڑی۔ فبینا نحن نتضحى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے آپ کے ساتھ مل کر۔ اذ جاء رجل على جمل احمر، تب ایک آدمی آیا کسی پہ سوار ہو کر؟ جمل، اونٹ پہ، لیکن اونٹ کس رنگ کا؟ احمر، سرخ رنگ کے اونٹ پہ ایک آدمی سوار ہو کے آیا۔ فاناخه، اس آدمی نے اس کو بٹھا دیا۔ ثم انتزع طلقا من حقبه فقید به الجمل، پھر اس نے کیا کیا؟ چمڑے کی رسی نکالی، اپنے پٹکے میں سے کیا نکالی؟ چمڑے کی رسی، تو اس کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا۔ یعنی کہ آدمی آیا ہے کس رنگ کے اونٹ پہ؟ سرخ رنگ کے اونٹ پہ۔ اس اونٹ کو اس نے کیا کیا؟ بٹھایا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ چمڑے کی رسی نکالی اپنے پٹکے میں سے، فقید به الجمل، اس کے ساتھ اونٹ کو کیا کیا؟ باندھ دیا۔ ثم تقدم يتغدى مع القوم، پھر آگے بڑھا اور لوگوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے لگا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے صحابہ کرام،
ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا. وجعل ينظر، اور کیا کرنے لگا؟ دیکھنے لگا، کیونکہ اصلی تھا تو جاسوس. دیکھنے لگا کیا ہو رہا ہے، کتنے ہیں اونٹ، کتنے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے لگا. وفینا ضعفۃ، اور ہم میں کیا تھا؟ کمزوری تھی. ہمیں کیا تھی؟ کمزوری تھی. ورقۃ فی الظہر، اور سواریوں میں دبلا پن بھی تھا. ہمارے اونٹوں میں کیا تھا؟ دبلا پن. لمبا سفر کر کے اتنا بوجھ اٹھا کے وہ کیا ہو چکے تھے؟ دبلے ہو چکے تھے. وبعضنا مشاۃ، اور ہم میں سے کچھ کیا تھے؟ پیدل تھے. اب یہ ساری کمزوری کے پہلو ہیں، یعنی کہ ہمارے اونٹ جو ہیں ان میں دبلا پن آ چکا ہے، اور کئی ہمارے دیگر لوگ ایسے ہیں جن میں کمزوری ہے، اور بعض ہم میں کیا پیدلوں کے پاس سواری نہیں ہے. اذ خرج یشتد، تب وہ آدمی کیا ہوا؟ وہ نکلا اس حال میں کہ دوڑنے لگا. کیا کرنے لگا؟ دوڑنے لگا، دوڑ لگا دی اس نے. فاتا جملہ، اپنے اونٹ کے پاس آیا. فاترک قیدہ، اس کی رسی کھولی. ثم اناخہ، پھر اس کو بٹھایا. کھڑا تھا نا، اس کو کیا کیا؟ بٹھایا. وقعد علیہ، خود اس کے اوپر بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، بیٹھ گیا. فاسارہ، بیٹھنے کے بعد اب اس نے اونٹ کو کیا کیا؟ اٹھایا، کھڑا کیا. فاشتد به الجمل، تو اونٹ اس کو لے کے دوڑنے لگا. فتبعہ رجل، تو یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ سلمہ بن اکوا. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں تو ایک آدمی نے اس کا پیچھا کیا. علی ناقۃ ورقاء، ایک اونٹنی پہ. اونٹنی کس رنگ کی تھی؟ خاکی رنگ کی. کس رنگ کی؟ خاکی رنگ کی، مٹی کے رنگ کی تھی. قال سلمہ، سلمہ کہتے ہیں وخرجت اشتد، میں نکلا اس حال میں کہ میں بھی دوڑنے لگا. فکنت عند ورق الناقہ، تو میں پہنچ گیا اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس. کون سی اونٹنی؟ نہیں، اس کا تو اونٹ تھا. اس کا کیا تھا؟ اونٹ تھا. لیکن جس آدمی نے سلمہ بن اکوا سے پہلے پیچھا کیا نا، وہ کس کے اوپر سوار تھا؟ اونٹنی کے اوپر. اور اس کے بعد پھر ہے سلمہ بن اکوا تیسرے نمبر پہ. کہتے ہیں میں پہنچ گیا اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس. اونٹنی کس کی؟ وہ جو دوسرے ساتھی تھے پکڑنے والے. ثم تقدمت، سلمہ کہتے ہیں پھر میں آگے نکل گیا. پہلے میں اس صحابی کی اونٹنی کے پچھلے حصے کے پاس تھا، پھر میں نے کیا کیا؟ آگے نکل گیا. حتی کنت عند ورق الجمل، یہاں تک کہ میں اونٹ کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا. ثم تقدمت، پھر میں آگے بڑھا. حتی اخذت بخطام الجمل، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. کیا پکڑ لی؟ اونٹ کی نکیل. فالخت، میں نے اس کو بٹھایا. کس کو؟ اونٹ کو. فلما وضع رکبتہ فی الارض، جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا. تو اخترت سیفی، میں نے اپنی تلوار نکالی. فضربت رأس الرجل، تو میں نے آدمی کے سر پہ تلوار دے ماری. فنظر، تو اس آدمی کا سر جو ہے وہ گر پڑا، جسم سے لگ ہو کے گر پڑا. ثم جئت بالجمل یقودہ، پھر میں اونٹ کو لے کر آیا اس حال میں کہ میں نے اس کو آگے سے پکڑا ہوا تھا. میں اس کا قائد بنا ہوا تھا، میں اس کی قیادت کر رہا تھا، میں اس کو آگے سے چلا رہا تھا. ایک ہوتا ہے ساق یسوق، ان کو اونٹ کو پیچھے سے چلانا. ایک کے قاد یقود، اونٹوں کو آگے سے. ہاں جی. ثم جئت بالجمل یقودہ، پھر میں اونٹ لے کر آیا. یقودہ، میں اس کو آگے سے میں اس کو یعنی کہ رسی کے ذریعے ہانک رہا تھا. علیہ رحلہ، اس اونٹ کے اوپر اس آدمی کی سواری بھی تھی، اس کا کجاوا بھی تھا. وسلاح، اس کا اسلحہ بھی تھا. فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا استقبال کیا کس نے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے. والناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ، یعنی کہ میرا اللہ کے رسول نے
اور آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ استقبال کیا. فقال، تو آپ نے کہا من قتل الرجل، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا ابن الاقوا، کس نے قتل کیا ہے؟ سلمہ بن اقوا نے، یعنی کہ میرا نام لیا. قال، آپ نے کہا لہو سلبہ اجمع، تو سلمہ بن اقوا کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے اجمع، سارے کا سارا. اس آدمی سے چھینا ہوا مال سارے کا سارا کس کو ملے گا؟ سلمہ بن اقوا کو ملے گا. تو یہ ایک ہی حدیث ہے. اس کا شروع والا حصہ جو تھا وہ بخاری میں بھی آیا، مسلم میں بھی، اور بعد والا حصہ جو ہے وہ صرف مسلم شریف میں آیا ہے. ایک تو اس سے پتا چلا کہ واقعہ کس لڑائی کا ہے؟ غزوہ حنین کا. اور یہ صحابی کون ہے؟ سلمہ بن اقوا. اور یہ مشہور تھے تیز رفتاری میں، دوڑنے کے لحاظ سے، اونٹ چلانے کے لحاظ سے سلمہ بن اقوا بہت مشہور تھے. اور اس سے پتا چلا کہ کیسے کافر لوگ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آدمی سرخ اونٹ پہ آیا ہے، اونٹ بٹھا دیا اور مسلمانوں کے پاس آ کے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، اور پھر دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے مسلمانوں کی کمزوری کے پہلو کیا کیا ہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ کئی مسلمان کمزور ہیں، اور ان کے اونٹ بھی کمزوری ہے، اور کئی جو ہیں پیدل ہیں. اس لیے اس آدمی نے کیا کیا، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد وہ دوڑ پڑا، ان کی چاہ رہا تھا یہ معلومات جا کے دوں. تو آپ نے اونٹ پہ آیا اور بھاگ کھڑا ہوا. تو ایک آدمی نے پیچھا کیا، سلمہ بن اقوا نے بھی پیچھا کیا. اور سلمہ بن اقوا چونکہ تیز رفتاری میں بہت آگے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں سے آگے نکل گئے یہ. تو یہاں پہ بھی وہ آگے نکل گئے، اور انہوں نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر سوار آدمی کو قتل کر دیا. اور پھر اونٹ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے، اور اللہ کے رسول نے انعام کے طور پہ اونٹ پہ رکھا ہوا سامان سلمہ بن اقوا کو دے دیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلب کہتے ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے سلمہ بن اقوا کا استقبال کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی. تو یہ ہے شان اس آدمی کی جو اللہ کی راہ میں لڑے، اور دوسری جانب انجام اس آدمی کا جو جاسوسی کرے. تو پتہ چلا جاسوس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اگرچہ 5 منٹ باقی ہیں، لیکن اس کے بعد حدیث کافی لمبی ہے، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بعد کی جو احادیث ہیں ان میں بھی کافی زیادہ معلومات ہیں اسی موضوع پہ. تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جنت کیا ہے؟ تلواروں کے سائے تلے ہے. ایک کہ جنت لینا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ شہادت سے ہر گناہ مٹ جاتا ہے سوائے قرض کے. اس سے پتہ چلا کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے. اس کے بعد یہ کہ جو اپنے مال کے دفاع میں فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. اور اس کے بعد جو قتال اس لیے کرے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے، تو یہ ہے یعنی کہ فی سبیل اللہ لڑنے والا. یہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ لڑنے والا. اور اس کے بعد یہ کہ جو تعصب میں مارا جائے تو اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے. یعنی کہ کسی قبیلے کا، ایک قبیلے کا دفاع کرتے ہوئے، ادھر بھی مسلمانوں کا قبیلہ ہے، ادھر بھی مسلمانوں کا قبیلہ ہے، اور وہ اپنے قبیلے کی اندھی حمایت کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا حق پہ کون ہے، اور اسی طرح لڑتے لڑتے وہ قتل ہو جاتا ہے. تو وہ جاہلیت کی موت جو ہے وہ مرے گا. اس کے بعد شہداء کا بیان ہوا کہ شہداء کون کون ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو مارکے میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو، یہ وہ شہید ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے. اور باقی جو طاعون کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، یا غرق ہونے والا، یا کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے، یہ جو ہیں وہ شہداء ہیں جو دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو ریاکاری کے لیے لڑے، یا ریاکاری کے طور پہ علم دے، قرآن سکھائے، یا ریاکاری کے طور پہ مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو وہ ایسا آدمی شدید خطرے میں ہے. اس کے بعد یہ کہ کافر کو قتل کرنا حرام ہے جبکہ مسلمان ہو جائے.
چاہے اس کو مسلمان ہوئے 1 منٹ ہوا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا پہلے بہت سارا نقصان کر چکا ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے کسی گاؤں سے، کسی محلے سے، کسی شہر سے، تو پھر اس پہ حملہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ہے۔ اور اسلام جو ہے اذان جو ہے علامت ہے لوگوں کے مسلمان ہونے کی۔ اس کے بعد آپ کا یہ فرمان کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مشرکین کی مدد لینے سے گریز کرنا چاہیے ہر ممکن حد تک، لیکن اگر کبھی مجبوری بن جائے اور مسلط ہو اور نقصان نہ ہو، فتنہ و فساد کا خطرہ نہ ہو، تو پھر مسلمان مدد لے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب سے غیر مسلموں کو نکال دو، اور جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ان کو نکال دیا، انہوں نے اپنے زمانے میں نکال دیا تھا۔ اور اس کے بعد جاسوس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ احکام ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔